سامعین کرام، پیش خدمت ہے ایک مختصر کہانی 1919 کی ایک بات۔ اسے لکھا ہے جناب سعادت حسن منٹو صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخام۔ یہ 1919 کی بات ہے بھائی جان، جب رولٹ ایکٹ کے خلاف سارے پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہی تھی۔ میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں۔ سر مائیکل ڈائر نے ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت گاندھی جی کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیا تھا۔ وہ ادھر آ رہے تھے کہ پلول کے مقام پر ان کو روک لیا گیا اور گرفتار کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی جان، اگر انگریز یہ غلطی نہ کرتا تو جلیاں والا باغ کا حادثہ اس کی حکمرانی کی سیاہ تاریخ میں ایسی خونی ورق کا اضافہ کبھی نہ کرتا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب کے دل میں گاندھی جی کی بے حد عزت تھی۔ سب انہیں مہاتما مانتے تھے۔ جب ان کی گرفتاری کی خبر لاہور پہنچی تو سارا کاروبار ایک دم بند ہو گیا۔ یہاں سے امرتسر والوں کو معلوم ہوا، چنانچہ یوں چٹکیوں میں مکمل ہڑتال ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کی شام کو ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کی جلا وطنی کے احکام ڈپٹی کمشنر کو مل گئے تھے۔ وہ ان کی تعمیل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے خیال کے مطابق امرتسر میں کسی ہیجان خیز بات کا خطرہ نہیں تھا۔ لوگ پرامن طریقے پر احتجاجی جلسے وغیرہ کرتے تھے، جن سے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں۔ 9 کو رام نومی تھی۔ جلوس نکلا، مگر مجال ہے جو کسی نے حکام کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہو۔ لیکن بھائی جان، سر مائیکل عجب اوندھی کھوپڑی کا انسان تھا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کی ایک نہ سنی۔ اس پر بس یہی خوف سوار تھا کہ یہ لیڈر مہاتما گاندھی کے اشارے پر سامراج کا تختہ الٹنے کے در پہ ہے، اور جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں، ان کے پس پردہ یہی سازش کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی جلاوطنی کی خبر آنن فانن شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دل ہر شخص کا مقدر تھا۔ ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ برپا ہونے والا ہے۔ لیکن بھائی جان، جوش بہت زیادہ تھا۔ کاروبار بند تھے، شہر قبرستان بنا ہوا تھا، پر اس قبرستان کی خاموشی میں بھی ایک شور تھا۔ جب ڈاکٹر کچلو اور ستیہ پال کی گرفتاری کی خبر آئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے کہ مل کر ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس جائیں اور اپنے محبوب لیڈروں کی جلاوطنی کے احکام منسوخ کرانے کی درخواست کریں۔ مگر وہ زمانہ بھائی جان درخواستیں سننے کا نہیں تھا۔ سر مائیکل جیسا فرعون حاکم اعلیٰ تھا، اس نے درخواست سننا تو کجا، لوگوں کے اس اجتماع ہی کو غیر قانونی قرار دیا۔ امرتسر، وہ امرتسر جو کبھی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کے سینے پر جلیاں والا باغ جیسا قابل فخر زخم تھا، آج کس حالت میں ہے۔ لیکن چھوڑیے اس قصے کو، دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدس شہر میں جو کچھ آج سے 5 برس پہلے ہوا، اس کے ذمہ دار بھی انگریز ہیں۔ ہوگا بھائی جان، پر سچ پوچھیے تو اس لہو میں جو وہاں بہا ہے، ہمارے اپنے ہی ہاتھ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بنگلہ سول لائنز میں تھا۔ ہر بڑا افسر اور ہر بڑا ٹوڈی شہر کے اس الگ تھلگ حصے میں رہتا تھا۔ آپ نے امرتسر دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر اور سول لائنز کو ملانے والا ایک پل ہے، جس پر سے گزر کر آدمی ٹھنڈی سڑک پر پہنچتا ہے، جہاں حاکموں نے اپنے لیے یہ اراضی جنت بنائی ہوئی تھی۔ ہجوم جب ہال دروازے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پل پر گھڑ سوار گوروں کا پہرا ہے۔ ہجوم بالکل نہ رکا اور بڑھتا گیا۔ بھائی جان، میں اس میں شامل تھا۔ جوش کتنا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب نہتے تھے، کسی کے پاس ایک معمولی چھڑی تک بھی نہیں تھی۔ اصل میں تو وہ صرف اس غرض سے نکلے تھے کہ اجتماعی طور پر اپنی آواز حاکم شہر تک پہنچائیں۔
اور اس سے درخواست کریں کہ ڈاکٹر کچلیو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو غیر مشروط طور پر رہا کر دے۔ ہجوم پل کی طرف بڑھتا رہا۔ لوگ قریب پہنچے تو گوروں نے فائر شروع کر دی۔ اس سے بھگدڑ مچ گئی۔ وہ گنتی میں صرف 20-25 تھے اور ہجوم سینکڑوں پر مشتمل تھا۔ لیکن بھائی، گولی کی دہشت بہت ہوتی ہے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ علامہ کچھ گولیوں سے گھائل ہوئے اور کچھ بھگدڑ میں زخمی ہوئے۔ دائیں ہاتھ کو گندا نالا تھا، دھکا لگا تو میں اس میں گر پڑا۔ گولیاں چلنی بند ہوئی تو میں نے اٹھ کر دیکھا، ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا۔ زخمی سڑک پر پڑے تھے اور پل پر گورے کھڑے ہنس رہے تھے۔ بھائی جان، مجھے قطعاً یاد نہیں کہ اس وقت میری دماغی حالت کس قسم کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے ہوش و آواز پوری طرح سلامت نہیں تھے۔ گندے نالے میں گرتے وقت تو قطعاً مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب باہر نکلا تو جو حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا، اس کے خدوخال آہستہ آہستہ دماغ میں ابھرنے شروع ہوئے۔ دور شور کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ غصے میں چیخ چلا رہے ہیں۔ میں گندا نالا عبور کر کے ظاہرہ پیر کے تکیے سے ہوتا ہوا ہال دروازے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ 30-40 نوجوان جوش میں بھرے پتھر اٹھا اٹھا کر دروازے کے گڑیال پر مار رہے تھے۔ اس کا شیشہ ٹوٹ کر سڑک پر گرا تو ایک لڑکے نے باغیوں سے کہا، چلو ملکہ کا بت توڑیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں یار، کوتوالی کو آگ لگائیں۔ تیسرے نے کہا، اور سارے بینکوں کو بھی۔ چوتھے نے ان کو روکا، ٹھہرو، اس سے کیا فائدہ، چلو پل پر ان لوگوں کو ماریں۔ میں نے اس کو پہچان لیا، یہ تھیلا کنجر تھا۔ نام محمد طفیل تھا، مگر تھیلا کنجر کے نام سے مشہور تھا، اس لیے کہ ایک طوائف کے وطن سے تھا۔ بڑا آوارہ گرد تھا۔ چھوٹی عمر ہی میں اس کو جوئے اور شراب نوشی کی لت پڑ گئی۔ اس کی 2 بہنیں شمشاد اور الماس اپنے وقت کی حسین ترین طوائفیں تھیں۔ شمشاد کا گلا بہت اچھا تھا، اس کا مجرا سننے کے لیے رئیس بڑی دور دور سے آتے تھے۔ دونوں اپنے بھائی کی کرتوتوں سے بہت نالا تھیں۔ شہر میں مشہور تھا کہ انہوں نے ایک قسم کا اس کو آق کر رکھا تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی ہیلے اپنی ضروریات کے لیے ان سے کچھ نہ کچھ وصول کر ہی لیتا تھا۔ ویسے وہ بہت خوش پوش رہتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، بڑا نفاست پسند تھا۔ بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی مزاج میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ میراثیوں اور بھانڈوں کے شوقیانہ پن سے بہت دور رہتا تھا۔ لمبا قد، بھرے بھرے ہاتھ پاؤں، مضبوط کثرتی بدن، ناک نقشے کا بھی خاصا تھا۔ پرجوش لڑکوں نے اس کی بات نہ سنی اور ملکہ کے بت کی طرف چلنے لگے۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا مت ضائع کرو اپنا جوش، ادھر آؤ میرے ساتھ، چلو ان کو مارے جنہوں نے ہمارے بے قصور آدمیوں کی جان لی ہے اور انہیں زخمی کیا ہے۔ خدا کی قسم ہم سب مل کر ان کی گردن مروڑ سکتے ہیں، چلو۔ کچھ روانہ ہو چکے تھے، باقی رک گئے۔ تھیلا پل کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے چلنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماؤں کے یہ لال بیکار موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ فوارے کے پاس دبکا کھڑا تھا، وہیں میں نے تھیلے کو آواز دی اور کہا، مت جاؤ یار، کیوں اپنی اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ تھیلے نے یہ سن کر ایک عجیب سا قہقہہ بلند کیا اور مجھ سے کہا، تھیلا صرف یہ بتانے چلا ہے کہ وہ گولیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، تم ڈرتے ہو تو واپس جا سکتے ہو، ایسے موقعوں پر بڑے ہوئے قدم الٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ بھی اس وقت جب لیڈر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آگے آگے جا رہا ہو۔ تھیلے نے قدم تیز کیے تو اس کے ساتھیوں کو بھی کرنے پڑے۔ حال دروازے سے پل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، کوئی 60-70 گز کے قریب۔ تھیلا سب سے آگے آگے تھا۔ جہاں سے پل کا 2 رویہ متوازی جنگلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے 15-20 قدم کے فاصلے پر 2 گھڑ سوار گورے کھڑے تھے۔ تھیلا نعرے لگاتا جب جنگلے کے آغاز کے پاس پہنچا تو فائر ہوا۔ میں سمجھا کہ وہ گر پڑا ہے،
लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। इसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। इसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर उसने गोरू की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नजर तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेजी से बढ़ा जैसे जख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़ खड़ा है, मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार घोड़े पर लपका और चश्मे सदन में जाने क्या हुआ। घोड़े की पीठ खाली थी, घोड़ा जमीन पर था और थैला इसके ऊपर। दूसरे घोड़े ने जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहां फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहां से उठा लाए थे। उनकी जबानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम मुश्तइल हो गया था। नतीजा इस इश्तियाल का यह हुआ कि मलिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 गोरे मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसूट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए चुनाचे जलियांवाला बाग का खूनी हादसा रूनुमा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डायर के सुपुर्द कर दी। चुनाचे जनरल साहब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डायर मुसल्लाह गोरखों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्ते आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को नुकसान जान का ठीक अंदाजा नहीं था। बाद में जब तहकीक हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4,000 के करीब जख्मी। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों देखिए, आपको बता चुका हूं, बेऐब जात खुदा की है। मरहूम में 4 ऐब शरई थे। एक पेशावर तवाइफ के बतन से था, मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस मलऊन गोरी की पहली गोली भी इसके लगी थी। आवाज सुनकर उसने जब पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा था और इन्हें हौसला दिलाया था, जो जोश की हालत में उसको मालूम नहीं हुआ था कि उसकी छाती में गरम गरम सीसा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं पर सुना है, जब थैले की लाश गोरे से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह पेवस्त थे कि अलहदा नहीं होते थे। गोरा जहन्नुम वासिल हो चुका था। दूसरे रोज जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों के सुपुर्द की गई तो इसका बदन गोलियों से छलनी हो रहा था। दूसरे गोरे ने तो अपना पूरा पिस्तौल इस पर खाली कर दिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त मरहूम की रूह कफ़ज़े अंसरी से परवास कर चुकी थी। उस शैतान के बच्चे ने सिर्फ इसके मुर्दा जिस्म पर चांद मारी की थी। कहते हैं जब थैले की लाश महल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कीमा लाश देखकर सब दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गईं। जब जनाजा उठा तो उन दोनों ने ऐसे बैन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस के इनकलाब में पहली गोली वहां की एक टिकियाई के लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जद्दोजहद में इसकी जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं। इसके मुतालिक किसी ने भी तहकीक नहीं की।
شاید اس لیے کہ سوسائٹی میں اس غریب کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں پنجاب کے اس خونی غسل میں نہانے والوں کی فہرست میں تھیلے کنجر کا نام و نشان تک بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ایسی کوئی فہرست تیار بھی ہوئی تھی۔ سخت ہنگامی دن تھے، فوجی حکومت کا دورہ تھا۔ وہ دیو جسے مارشل لا کہتے ہیں شہر کے گلی گلی کوچے کوچے میں ڈگارتا پھرتا تھا۔ بہت افراتفری کے عالم میں اس غریب کو جلدی جلدی یوں دفن کیا گیا جیسے اس کی موت اس کے سوگوار عزیزوں کا ایک سنگین جرم تھی جس کے نشانات وہ مٹا دینا چاہتے تھے۔ بھائی جان، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا اور یہ کہہ کر میرا ہم سفر پہلی مرتبہ کچھ کہتے کہتے رکا اور خاموش ہو گیا۔ ٹرین دندناتی ہوئی جا رہی تھی۔ پٹریوں کی کھٹکھٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اس مرنے اور دفنانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، جیسے وہ ادھر مرا اور ادھر دفنا دیا گیا، اور کھٹ کھٹ کے ساتھ ان الفاظ کی ہم آہنگی کچھ اس قدر جذبات سے آ رہی تھی کہ مجھے اپنے دماغ سے ان دونوں کو جدا کرنا پڑا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہم سفر سے کہا، آپ کچھ اور بھی سنانے والے تھے؟ چونک کر اس نے میری طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس داستان کا ایک افسوسناک حصہ باقی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تھیلے کی 2 بہنیں تھیں، شمشاد اور الماس۔ بہت خوبصورت تھیں۔ شمشاد لمبی پتلی، پتلے پتلے نقش، غلافی آنکھیں، ٹھمری بہت خوب گاتی تھی۔ سنا ہے خان صاحب فتح علی خان سے تعلیم لیتی رہی تھی۔ دوسری الماس تھی، اس کے گلے میں سر نہیں تھا، لیکن بتاوے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ مجرا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا انگ انگ بول رہا ہے۔ ہر بھاؤ میں ایک گھات ہوتی تھی۔ آنکھوں میں وہ جادو تھا جو ہر ایک کے سر پر چڑھ کے بولتا تھا۔ میرے ہمسفر نے تعریف و توصیف میں کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لیا، مگر میں نے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود اس لمبے چکر سے نکلا اور داستان کے افسوسناک حصے کی طرف آیا۔ قصہ یہ ہے بھائی جان کہ ان آفت کی پرکالہ 2 بہنوں کے حسن و جمال کا ذکر کسی خوش آمدی نے فوجی افسروں سے کر دیا۔ بلوے میں ایک میم، کیا نام تھا اس چڑیل کا، مس شروڈا ماری گئی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ان کو بلوایا جائے اور جی بھر کے انتقام لیا جائے۔ آپ سمجھ گئے نا بھائی جان؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میرے ہمسفر نے ایک آہ بھری۔ ایسے نازک معاملوں میں طوائفیں اور قصبیاں بھی اپنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، مگر بھائی جان یہ ملک اپنی عزت و ناموس کو میرا خیال ہے پہچانتا ہی نہیں۔ جب اوپر سے علاقے کے تھانے دار کو آرڈر ملا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ خود شمشاد اور الماس کے مکان پر گیا اور کہا کہ صاحب لوگوں نے یاد کیا ہے، وہ تمہارا مجرا سننا چاہتے ہیں۔ بھائی کی قبر کی مٹھی بھی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کو پیارا ہوئے اس غریب کو صرف 2 دن ہوئے تھے کہ یہ حاضری کا حکم صادر ہوا کہ آؤ ہمارے حضور ناچو۔ اذیت کا اس سے بڑھ کر پر اذیت طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مستبد تمسخر کی ایسی مثال میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور مل سکے۔ کیا حکم دینے والوں کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ طوائف بھی خیرت مند ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن مخاطب وہ مجھ سے تھا۔ میں نے کہا، ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تھیلا آخر ان کا بھائی تھا۔ اس نے کسی قمار خانے کی لڑائی بڑھائی میں اپنی جان نہیں دی تھی۔ وہ شراب پی کر دنگا فساد کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اس نے وطن کی راہ میں بڑے بہادرانہ طریقے پر شہادت کا جام پیا تھا۔ وہ ایک طوائف کے وطن سے تھا، لیکن وہ طوائف ماں تھی اور شمشاد اور الماس اس کی بیٹیاں تھیں اور یہ تھیلے کی بہنیں تھیں۔ طوائفیں بعد میں تھیں
اور وہ تھیلے کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تھا تو انہوں نے ایسے بیان کیے تھے، سن کر آدمی لہو روتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ گئیں کیا؟ میرے ہم سفر نے اس کا جواب تھوڑے وقفے کے بعد افسردگی سے دیا، جی ہاں گئیں، خوب سچ بن کر۔ ایک دم اس کی افسردگی تیکھا پن اختیار کر گئی۔ 16 سنگار کر کے اپنے بلانے والوں کے پاس گئیں، کہتے ہیں کہ خوب محفل جمی، دونوں بہنوں نے اپنے جوہر دکھائے، زرق برق پشوازوں میں ملبوس وہ کوہ کاف کی پریاں معلوم ہوتی تھیں۔ شراب کے دور چلتے رہے اور وہ ناشتی گاتی رہی، یہ دونوں دور چلتے رہے، اور کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک بڑے افسر کے اشارے پر محفل برخاست ہوئی۔ میرا ہم سفر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھنے لگا۔ پہیوں اور پٹڑیوں کی آہنی گڑگڑاہٹ کی تال پر اس کے آخری 2 لفظ ناچنے لگے، برخاست ہوئی۔ میں نے اپنے دماغ میں انہیں آہنی گڑگڑاہٹ سے نوچ کر علیحدہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بھاگتے ہوئے درختوں اور کھمبوں سے نظریں ہٹا کر اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، انہوں نے اپنی زرق برق پشوازیں نوچ ڈالی اور الف ننگی ہو گئی اور کہنے لگی، لو دیکھ لو، ہم تھیلے کی بہنیں ہیں، اس شہید کی جس کے خوبصورت جسم کو تم نے صرف اس لیے اپنی گولیوں سے چھلنی کیا تھا کہ اس میں وطن سے محبت کرنے والی روح تھی۔ ہم اسی کی خوبصورت بہنیں ہیں، آؤ اپنی شہوت کے گرم گرم لہو سے ہمارا خوشبوؤں میں بسا ہوا جسم داغدار کرو، مگر ایسا کرنے سے پہلے صرف ہمیں ایک بار اپنے منہ پر تھوک لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، کچھ اس طرح کہ اور نہیں بولے گا۔ میں نے فوراً ہی پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبائیں۔ ان کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ گاڑی آہستہ ہو کر اسٹیشن پر رکی تو اس نے قلی بلا کر اپنا اسباب اٹھوایا۔ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، آپ نے جو داستان سنائی اس کا انجام مجھے آپ کا خود ساختہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک دم چونک کے اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا، آپ کے لہجے میں ایک ناقابل بیان کرب تھا۔ میرے ہم سفر نے اپنے حلق کی تلخی تھوک کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا، جی ہاں، ان حرام۔ وہ گالی دیتے دیتے رک گیا۔ انہوں نے اپنے شہید بھائی کے نام پر بٹا لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پلیٹ فارم پر اتر گیا۔